سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ جواں بیٹوں کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو، کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ جب تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا ہے۔ میری قربانی کا مقصد سمجھو، ورنہ تمہارے غم و نوحہ گری کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے تم لوگ رو کر غش کھا جاؤ۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی ہی حسین بن علی ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کیا غم حسین میں کٹ جائے زندگی، یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا۔ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ میں مانوس ہوں اتنا تیری کربل کی زمیں سے، میں دفن کہیں بھی ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے۔ لوگوں کی عزت ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد کو پہنچنا چاہتا ہے، اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ مجھ سے آج کسی نے پوچھا تم بہت علی علی حسین حسین کرتے ہو، شیعہ ہو کیا؟ ساحل کرنی، میں نے اسے کہا تم بہت علی علی حسین حسین سے چڑھتے ہو، یزید ہو کیا؟ اے لوگو، نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خوف خدا میں گریہ وزاری کرنا دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ عقل صرف
حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ کلمہ تو پڑھا محمد کا، مگر سب بے ایمان نکلے۔ افسوس تو یہ ہے حسین کے قاتل مسلمان نکلے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ جو بھی یہ 5 چیزیں نہ رکھتا ہو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقل، دین، ادب، شرم، خوش اخلاقی۔ حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرام دہ ہے، اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے۔ ذلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے۔